ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے ملائکہ فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، اور فرمایا جو درود پڑھنے والا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، حیث کان، وہ کہیں بھی ہو، اس روئے زمین کے کسی بھی خطے کسی بھی سمت میں بیٹھا ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا وبعد وفاتک، حضور وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبعد وفاتی، یعنی جی ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، درود پڑھنے والا درود پڑھے گا اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اس کی آواز جو درود پڑھنے کی ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اور ایسا کیوں کر ہوگا؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک سفر تھا اور مجھے یہ سعادت ملی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم ساتھ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے موقع مل گیا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سفر میں نصیب ہوا۔ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک عرض گزاری کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، میری رہنمائی فرما دیجئے کہ جس پر جب میں عمل کروں تو اس پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل فرما دے اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے مجھے محفوظ کر لے، جہنم سے مجھے دور فرما دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم نے آج ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے چاہے اسے آسان فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے آ جائیں
تو ان روزوں کو رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور بات ارشاد فرمائی اور فرمانے لگے، اس معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اور یقیناً اسلام کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، اسلام کی صفت ہے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر صفت اسلام موجود نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو اصل کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور فرمایا جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے۔ ستون کی کتنی اہمیت ہے ایک بلڈنگ کے اندر، ایک عمارت کے اندر، آپ حضرات جان سکتے ہیں، خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستون کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا معاملے کی اصل اسلام ہے، اور جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، اور جو اس کی عظمت ہے وہ راہ خدا عز و جل میں جہاد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی، جو ان نمازوں کو قیامت کے دن اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے عہد کرے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو ان نمازوں کو اس طرح نہ لے کر آئے، یعنی ایسی نمازیں نہ ہوں کہ جن میں کوتاہیوں سے بچا ہو، لاپرواہیوں سے بچا ہو، بلکہ اس نے لاپرواہیوں سے کوتاہیاں کی تھی، تو اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ نماز کی پابندی پر جس میں زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک یعنی ہر چیز کا جو مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کا خالق و مالک، وہ اس سے عہد فرماتا ہے اور اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حالانکہ اتنی مشقت بھی نہیں ہے، یعنی یہ بہت بڑی مشقت کا سودا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس اہم عبادت سے لاپرواہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غفلت بالکل واضح طور پر، مؤذن اذان دے رہا ہے، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور لوگ اپنے کام دھندوں میں مصروف ہیں۔ دنیا کے مشاغل اتنے زیادہ پال لیے ہیں کہ دن ختم ہو جاتا ہے، رات ختم ہونے پہ آ جاتی ہے، انسان کے کام نہیں ختم ہوتے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ حالانکہ اسے چاہیے کہ جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد حیات ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ اس عبادت میں مشغول ہو جائے۔ جب عبادت کا وقت آ جائے نماز ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام رکھے، یعنی وضو بھی کیا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کی، رکوع اور سجدہ پھر اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی ہے، وضو کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اور اس ستون کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے، عمارت کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ستون کمزور ہے، اس کی فاؤنڈیشن اچھی نہیں رکھی گئی، تو یقیناً عمارت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ستون مضبوط ہے تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ اور یہ ہمارا جو اسلام ہے مضبوط کیسے ہوگا؟
نماز کیسے مضبوط ہوگی؟ احکام کو سیکھنے سے ہوگی۔ تو آئیے وہ احکام سیکھیے کہ جن کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ان میں لاپرواہیوں سے، کوتاہیوں سے بچ کر ایسی نماز ادا کر سکیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گی۔ آئیے آج کے سلسلے میں چند احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ منہ میں اگر بدبو ہو تو اس صورت میں مسجد میں داخل ہونا فقہاء نے لکھا کہ حرام ہے، تو کیا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں؟ اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیے کہ منہ میں اگر بدبو ہے تو مسجد بلکہ گھر وغیرہ کے اندر بھی پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ مکروہ تحریمی قرار پائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک کے مطابق نماز گھر میں پڑھی جائے یا مسجد میں پڑھی جائے، دن میں پڑھی جائے یا رات میں پڑھی جائے، بہر صورت منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں فرشتوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خواہ وہ مسجد میں ہے یا وہ اپنے گھر میں ہے، تو فرشتہ تلاوت سننے کی غرض سے نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور جو کچھ بھی نمازی کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں اگر منہ میں بدبو ہوگی تو یہ بدبو فرشتے کے منہ میں چلی جائے گی اور اس طرح یہ ایذا کا سبب بن جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ نماز سے پہلے مسواک وغیرہ کے ذریعے سے منہ سے بدبو کو زائل کر دیا جائے، وگرنہ ایسی حالت میں اگر گھر میں بھی نماز پڑھی گئی تو یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو منہ میں بدبو کا مرض پیدا ہو چکا ہے اور علاج کے باوجود وہ بدبو اس کی زائل ہی نہیں ہوتی، تو اس صورتحال میں اس کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، کیونکہ جب بدبو کا ازالہ اس کے اختیار میں رہا ہی نہیں تو ایسا شخص جو ہے یہ معذور کہلائے گا، اور عذر کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو معافی عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ لیکن پھر بھی مدنی چینل کے ناظرین اپنے منہ کو بدبو سے دور رکھیے اور بدبو کو زائل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں۔ اگر یہ مرض ہے تو علاج کراتے رہیں، اگر مرض نہیں ہے تو مسواک استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مسوڑے مضبوط بھی ہوں گے اور منہ سے بدبو بھی زائل ہو جائے گی۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جاندار کی تصویر اگر نمازی کے سامنے ہے تو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اصل مسئلہ سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں نشین رکھ لیجئے کہ بلا عذر شرعی کسی بھی انسان کا تصویر بنانا یا بنوانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے، جو پرنٹ نکال دیا جائے تو تصویر بھی باہر آ جاتی ہے، تو یہ جو صورت ہے یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح بصورت تعظیم گھر میں تصویر رکھنا یا اسے لگانا، دیوار وغیرہ پر لٹکا دینا، یہ بھی ناجائز اور گناہ کا عمل ہے، اگرچہ کہ وہ بزرگان دین کی تصاویر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی حکم شرعی یہی رہے گا۔ اور تصاویر کی حرمت کے متعلق حد تواتر تک احادیث مروی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور جہاں تک یہ بات جو پوچھی گئی ہے کہ نمازی کے سامنے تصویر ہے تو اس صورت کے اندر اس کی نماز کے متعلق کیا حکم شرعی ہوگا، آئیے سماعت فرمائیے۔ جاندار کی تصویر اگر ایسی ہو جو پورے بدن کی تصویر ہے، یا ایسی ہو کہ جس میں کوئی عضو ایسا کٹا ہوا نہ ہو کہ جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو، اور وہ نمازی کے سامنے احترام والی جگہ پر رکھی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں پڑھی جانے والی نماز مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ اور اگر وہ تصویر عادی ہے یا اس میں کوئی ایسا عضو اس بندے کا کٹا ہوا ہے جس کے بغیر حیات ممکن نہیں رہتی، مثلا
چہرے سے سینے تک ہے یا پیٹ تک اس کی تصویر ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی بلکہ مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ ہوگی۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حکم نماز کے متعلق ہے، جہاں تک بطور احترام تصویر رکھنے یا لگانے یا لٹکانے کا تعلق ہے تو وہ دونوں ہی صورتوں میں ناجائز اور گناہ رہے گی، خواہ وہ تصویر پوری ہو یا چہرے سے پیٹ تک ہے یا سینے تک ہے۔ لہذا ہر حال میں ہی بطور احترام تصویر رکھنے یا لٹکانے وغیرہ سے بچا جائے، اگرچہ تصویر نمازی کے سامنے ہو یا نمازی کے دائیں بائیں یا لٹکائی ہوئی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، بطور احترام اسے رکھنا ناجائز اور گناہ ہی رہے گا۔ نماز میں کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا یہ کیسا ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی شخص آیا، اس نے سلام کیا، یا کوئی شخص آیا تو منہ سے خود نکل گیا اس کو سلام، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دوران نماز کسی بھی شخص کا سلام کرنا، خواہ وہ عمدن ہے یا سہون ہے، یعنی بھول کر ہے یا جان بوجھ کر ہو، بہر صورت نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بھول کر اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکلا تھا کہ السلام، یعنی علیکم ابھی نہیں کہا السلام، تو فقہا نے لکھا یاد آنے پر اگر یہ خاموش بھی ہو گیا اور پھر آگے نہ بولا تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تو تھا کہ نماز میں سلام کرنا، اگر کسی اور شخص نے اسے سلام کیا اور اس نے زبان سے اس کا جواب دے دیا تو فرمایا کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی سلام کرے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تو یہ بھی مکروہ تنزیہی، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فقہا نے فرمایا کہ ایسا عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سلام کا جواب تو اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، یہ اپنی نماز میں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ شخص اسے سلام کرتا ہے اب یہ اس کا جواب دے، نماز کے دوران نہ تو سلام کرے گا اور نہ ہی سلام کا جواب اسے دینا ضروری ہے۔ دے گا تو بعض صورتوں کے اندر نماز فاسد ہے، اور بعض صورتوں میں جیسے ہاتھ کا اشارہ یا سر کا اشارہ، اس سے نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی عمل یہ پھر بھی رہے گا۔ مزید ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے جب قعدے میں بیٹھیں تو چار زانوں بیٹھنا کیسا ہے؟ علماء نے لکھا کہ بغیر کسی عذر شرعی کے چار زانوں بیٹھ جانا یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، اور اگر عذر ہے یعنی بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا گھٹنوں میں مسئلہ ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا، تو اب یہ اگر چار زانوں بھی بیٹھ جائے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ میں اگر کوئی شخص چار زانوں بیٹھتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ نماز میں اگر صورتیں زیادہ پڑھے یا تسبیحات کو اکاؤنٹ کرنا ہو تو ایسی صورت میں اپنی انگلیاں اور ان کے پوروں کے اوپر گننا یہ کیسا ہے؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اس میں تسبیح زیادہ مقدار میں پڑھی جاتی ہے، تو اب تعداد زیادہ ہے، اسے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر انگلیوں پر یا پوروں پر اگر انہیں اکاؤنٹ کیا جائے تو اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ نماز میں انگلیوں پر آیتیں، سورتیں اور تسبیحات کا گننا یہ مکروہ ہے۔ نماز فرض ہو خواہ نفل ہو، اور دل میں شمار رکھنا یا پوروں کو دبانے سے تعداد کو محفوظ رکھنا، اس طرح کہ سب انگلیاں بطور مسنون اپنی اپنی جگہ پر رہیں، تو کہا اس میں حرج نہیں، لیکن یہ پھر بھی خلاف اولا ہے کہ دل دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور زبان سے گننا، یعنی زبان سے 1 2 3 4 کہنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور جو خلاف اولا صورت ہے اس کی صورت یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سنت کے مطابق یوں انگلیوں کا حلقہ بنا کر 3 انگلیاں کلائی پر ہیں، اب اگر تسبیحات گننا چاہتے ہیں تو انگلی کو دبایا اور پھر دوسری انگلی کو دبا لیا، اسی طرح تیسری انگلی کو دبا لیا، تو کہا یہ ایسا کرنا اس میں حرج نہیں لیکن خلاف اولا ہے۔
اگر کسی کو ایسا ہے کہ میں گنتی بھول جاؤں گا تو اس صورت کے اندر وہ یہی عمل کرے، انگلیوں میں گننے کی بجائے یا پوروں پر گننے کی بجائے وہ انگلیاں دبا کر یہ ایک احساس پیدا کرے کہ ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری انگلی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح وہیں پر رکھے اگر انگلیوں کو دبا کر یہ اکاؤنٹ کرتے رہیں گے تو یہ اگرچہ خلاف اولا ہے لیکن شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ بسا اوقات ہم تسبیحات کو، سورتوں کو اور آیات کو اگر بطور وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر تسبیح کے دانے یا ویسے کھجور کی گٹلیاں اگر ہم سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کے اوپر گنتے رہتے ہیں یا تسبیح کے اوپر شمار کرتے ہیں تو یہ شرعاً حرج نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، سوال چلائیے۔ میرا نام محمد شہباز فدا طاری ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جو 4 سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، آیا کہ کیا وہ 2 سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ پلیز اس کا جو ہے وضاحت فرما دیجیے۔ نماز جمعہ کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، اور فرض پڑھنے کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی بالاتفاق مؤکدہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام فقہائے احناف اس بات پر متفق ہیں یہ 4 پہلے کی اور 4 بعد کی جو سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ اور جو 2 سنتیں بعدیہ آتی ہیں، یعنی 4 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا افضل ہے، ان کو پڑھنے کا ہی اہتمام رکھنا چاہیے۔ اگرچہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کوئی سنت نہیں ہے، آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ 4 سنتیں پہلے ہیں اور 4 سنتیں بعد میں ہیں اور بیچ میں 2 فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ان 4 سنتوں کے علاوہ بھی 2 سنتیں ہیں، لیکن وہ مؤکدہ نہیں ہیں بلکہ غیر مؤکدہ ہیں، اور ان کو پڑھنے کا ہی معمول بنانا چاہیے۔ جی مزید سوال چلائیے۔ میرا نام مٹھو خان ہے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے، سنت غیر مؤکدہ کی 30 رکعت کے شروع میں ثناء و تعوذ پڑھنا مؤکدہ ہے یا نہیں؟ اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ نیز قاعدہ اولا کے میں تہجد کے بعد درود و پاک دعائے مسورہ نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا پہلے طریقہ سماعت فرمائیے۔ جب سنت غیر مؤکدہ شروع کریں گے، 4 رکعت والی نماز ہے، پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ ملائی جائے گی۔ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک پورا پڑھا جاتا ہے۔ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، تیسری اور چوتھی ویسے ہی بھری ہوئی پڑھیں گے جس طرح پہلی 2 رکعتیں ادا کی گئی، یعنی تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھی جائے گی، اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے، یہ ثنا اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تیسری رکعت میں شروع میں ثنا پڑھنا یہ فرض یا واجب نہیں اور نہ ہی سنت مؤکدہ ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، اگر کسی نے نہ پڑھا نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا اور یوم یقوم الحساب تک رب جعلنی والی یہ دعا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے، نہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا اور کلمہ شہادت تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی بقیہ نماز پڑھ کے کمپلیٹ کر لیتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے، تو شرعاً کوئی حرج نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔